أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. صدق اللہ العظیم. قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم. نبی جی آپ فرما دیجئے کہ تم لوگ آؤ، میں تمہارے سامنے تلاوت کر کے بتلاؤں کہ تمہارے رب نے تم پر کون سی چیزیں حرام کی ہے. اللہ تشرکوا بہ شیئا، یہ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. 10 چیزیں اللہ پاک نے یہاں پر بیان فرمائی ہے. ان میں پہلی چیز کل بیان ہو گئی تھی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. دوسری چیز اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. یہاں اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ والدین کے حقوق ادا کرو. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ فرما رہے ہیں والدین کے ساتھ حسن سلوک یعنی اچھا سلوک کرو. اچھا سلوک حقوق سے بڑھ کر ہے. جیسے کہتے ہیں کہ بھائی مسلمان کا اکرام کرو. اکرام حق، جو اس کا حق بنتا ہے وہ تو دینا ہی دینا ہے، اس سے زیادہ دینے کا نام اکرام ہے. اس طرح سے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اور اچھا سلوک ماں باپ کے حقوق کو ادا کرنے سے بڑھ کر ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے جہاں پر بھی والدین کے حقوق بیان کیے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے. پھر اللہ رب العزت نے ماں باپ کے مقام کو بلند کرتے ہوئے جہاں بھی اللہ نے قرآن کریم میں اکثر جگہ پر جہاں توحید کا ذکر کیا، شرک سے بچنے کا حکم دیا، وہاں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا. اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں او میرے بندے، میرے بعد اور میرے نبی کے بعد سب سے بڑا ہوا حق جو تجھ پر ہے وہ تیرے ماں باپ کا ہے. لہذا ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ. اللہ پاک نے 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل میں مستقل ایک رکو نازل فرمایا جس میں اللہ رب العزت نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا اور انداز یہ اختیار فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تمہارے رب نے حکم دے دیا اور فیصلہ کر دیا ہے. اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے. جیسے جج کے فیصلے کے بعد اب کسی وکیل کو بولنے کی اجازت نہیں. جج کا فیصلہ ہو گیا، آخری وہ بات مانی جائے گی. اللہ یہ فرما رہے ہیں تمہارے رب نے فیصلہ کر لیا ہے. لہذا ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک. ماں باپ کے اوپر خرچ کرنا جہاد میں خرچ کرنے سے بڑھ کر ہے. ماں باپ کی زیارت کرنا عبادت ہے، بلکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقبول حج اور عمرے کا ثواب ہے. عام طور پر شادی ہو جانے کے بعد یا اولاد ہو جانے کے بعد ہماری توجہ کا مرکز بیوی بچے بن جاتے ہیں، ماں باپ کی طرف سے توجہ ہٹ جاتی ہے. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں کبیرہ گناہ بیان فرمائے، ہلاک کر دینے والے گناہ بیان فرمائے، وہاں تیسرے نمبر پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا حقوق الوالدین، والدین کے ساتھ لاپرواہی کرنا، بے توجہی کرنا. نافرمانی کرنا نہیں، نافرمانی کرنا تو بہت بڑی بات ہے. صرف توجہ ماں باپ کی طرف سے ہٹ جائے اور اولاد کی طرف بڑھ جائے. اور عمومی طور پر یہی ہوتا ہے، جب اولاد ہوتی ہے تو زیادہ تر توجہ اولاد کی طرف ہو جاتی ہے. بیوی آئی اب بیوی کی طرف ہو جاتی ہے. لہذا ماں باپ زیادہ حقدار ہیں کہ ان کی طرف توجہ کی جائے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میں عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر کھڑا ہوتا، میرے گھر کا دروازہ کھلتا، میری امی آمینہ آواز دیتی بیٹا محمد، تو میں نماز بعد میں پڑھا تھا، فرض نماز بعد میں پڑھا تھا. پہلے میں یہ کہتا جی اماں جان کیا حکم ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر کے ہیں، اماں کا ایسی جگہ پر انتقال ہو رہا ہے. اللہ کی شان تو دیکھو، اس کو کہتے ہیں اللہ بے نیاز ہے. اللہ چاہتے ہیں تو مکہ مکرمہ میں حضرت آمینہ کا انتقال کر سکتے تھے اور ان کی روح قبض کروا سکتے تھے، مدینہ منورہ میں کروا لیتے.
کہ مکہ مکرمہ میں دادا تھے، چاچا تھے، اللہ کے حبیب کو تسلی مل جاتی۔ مدینہ منورہ ننیال تھا، معمول لوگ تسلی دے دیتے، لیکن اللہ کی شان دیکھیے، نہ مکہ میں انتقال ہو رہا ہے، نہ مدینہ میں انتقال ہو رہا ہے، بلکہ مدینہ سے چند میل دور مقام ابوا میں انتقال ہو رہا ہے۔ اور سفر میں ساتھی کون ہے؟ صرف 3 افراد ہیں، ماں ہے، چھوٹا سا ننھا سا بچہ ہے 6 سال کا، اور ایک نوکرانی اور خادمہ ہے۔ ایسے حال میں انتقال ہو رہا ہے۔ آپ سوچے تو صحیح، انتقال ہو گیا ہے، اللہ نے کیسے انتظام کیا؟ بہرحال لوگ آئے، قبر کھودی اور حضرت آمینہ کو دفن کر دیا۔ ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے، میں ان لوگوں کے ساتھ باتیں کرتی ہوئی کہ کیا ہوا تھا، کیسے حادثہ بنا وغیرہ، یہ باتیں کرتی کرتی وہ چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں، نوکیلی پہاڑیاں تھی، نیچے اتری، اچانک میری نظر پڑی تو محمد نہیں ہے۔ میں دوڑ کر گئی، پہاڑ کے اوپر جا کر دیکھا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امی کی قبر سے چمٹے ہوئے تھے اور زاروں قطار رو رہے تھے اور یوں فرما رہے تھے، امی دنیا میں تو اکیلی تو میرا سہارا تھی، تو مجھے چھوڑ کر کہاں چلی گئی؟ چل تو آئے گی تو میں تیرے ساتھ مکہ جاؤں گا۔ حضرت ایمن رضی اللہ تعالیٰ کھینچ کر لاتی ہے، مقام ابوا سے لے کر مکہ مکرمہ تک اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روتے رہے۔ 5-6 دن کا سفر، نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا۔ عبد المطلب وہاں پریشان، مہینے سے زیادہ ہو گیا، کیا بات ہے آمینہ میرے بیٹے کو لے کر نہیں آئی؟ وہ مدینہ والے راستے پر آ کر روزانہ انتظار کرتے، دوپہر کے وقت میں واپس چلے جاتے۔ ابھی واپس جا ہی رہے تھے، کسی نے آواز دی، عبد المطلب قافلہ نظر آ رہا ہے۔ عبد المطلب دوڑ کر گئے تو کیا دیکھا؟ 3 نفر کی جگہ پر 2 نفر ہے، 2 افراد ہیں۔ ایمن سے پوچھا آمینہ کہاں ہے؟ ایمن نے پوری کارگزاری سنائی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ دادا عبد المطلب نے اپنے سینے سے لگا لیا، دادا بھی رو رہے ہیں، ہمارے نبی بھی رو رہے ہیں۔ یہ ماں سے محبت کر کے سکھلایا۔ 57 سال گزر گئے اس حادثے کے بعد، آقا حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، مقام ابوا پہنچے، اللہ سے دعا کی میرے مولا میری ماں کی قبر کے اتنے قریب ہو، اجازت ہو تو میرے ماں کی قبر کی زیارت کر لوں۔ اللہ نے اجازت دے دی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم گھنٹوں وہاں پر بیٹھے روتے رہے ماں کی یاد میں۔ پھر اس کے بعد اعلان فرمایا، میرے صحابہ آج میں رات یہاں ہی گزاروں گا، میری ماں کے پاس گزاروں گا، جس کا جی چاہے یہاں قیام کرے، جس کا جی چاہے آگے چلا جائے۔ صحابہ کیسے آگے بڑھ سکتے تھے؟ تمام صحابہ کرام نے وہاں قیام کیا۔ اللہ کے حبیب نے پوری رات اپنی ماں کی قبر کے پاس گزاری۔ اللہ کے حبیب نے عمل کر کے ہمیں بتلایا ماں وہ ہستی ہوتی ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، پیارے آقا میرے اچھے سلوک کا حقدار کون؟ کہا تیری ماں۔ پھر سوال کیا اس کے بعد کون؟ کہا تیری ماں۔ اس کے بعد کون؟ تیری ماں۔ چوتھی بار پوچھا اے اللہ کے حبیب اس کے بعد؟ کہا تیرا باپ۔ لہذا ماں باپ کی خوب قدر کرنے والے بنے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مسلم شریف کی روایت ہے، جس کا ترجمہ ایک شاعر نے اشعار کے اندر کیا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، رغم انفہ رغم انفہ رغم انفہ، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، یعنی وہ ذلیل ہو جائے، رسوا ہو جائے۔ جب 3 بار آقا کی مبارک زبان سے بددعا یا کلمات سنے، صحابہ نے پوچھا قیل من یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بدبخت کون ہے کیا آپ کی رحمت بری زبان سے بددعا نکل رہی ہے اس بندے کے حق میں؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادرک والدیہ عند الکبر، جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پایا، الیہما او احدہما، دونوں کو یعنی ماں اور باپ دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو، فلم يدخل الجنہ، اور جنت کے اندر داخل نہ ہو سکا۔ مطلب ماں باپ کی خدمت کر کے یہ بہترین موقع تھا، سب سے آسان تھا جنت میں جانا، پھر بھی جنت میں نہ جا سکا۔ کسی شاعر نے کہا ایک دن نبی نے حلقہ اصحاب میں یہ لفظ، ایک دن نبی نے حلقہ اصحاب میں یہ لفظ دوہرائے 3 بار کہ ناک اس کی کٹ گئی۔ اصحاب پوچھتے ہیں وہ بدبخت کون ہے؟ اصحاب پوچھتے ہیں وہ بدبخت کون ہے؟ توقیر جس کی آپ کی نظروں میں گٹ گئی۔ ارشاد یوں ہوا کہ وہ فرزند ناخلق، ارشاد یوں ہوا کہ وہ فرزند ناخلق، گھر جس کے جنت آئی اور آ کر پلٹ گئی، ماں باپ کا بڑھاپے میں جس کو نہ ہو خیال، اس فرزند ناخلق کی قسمت الٹ گئی۔ لہذا ماں باپ کی خوب خدمت کرنے والے بنے،
माँ बाप के चेहरे को देखना मकबूल हज और उम्रे का सवाब है। लिहाजा अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है, जिसने अपने माँ बाप की पेशानी को बोसा दिया जहन्नम उस पर हराम हो गई। फजाइल तो बहुत सारे हैं, माँ बाप के उन्वान पर अगर बयान करने चाहें तो घंटों गुजर सकते हैं। हमें अल्लाह ताला माँ बाप की खूब कदर करने की तौफीक अता फरमाए, और अगर माँ बाप दुनिया में नहीं है, दुनिया से चले गए हैं, उनके हक में सदका खैरात करते रहे, उनके हक में दुआएं करते रहे, उनके हक में इस्तिग़फ़ार करते रहे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसकी वजह से कब्र के अंदर माँ बाप के दिल को ठंडा करेंगे और कल क़यामत के दिन हमें माँ बाप का फरमाबरदार बनाकर उठाएंगे। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।